وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ ترجمہ، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وما أبرئ نفسي، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، زلیخا کے اقرار اور اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنی براءت کا اظہار اس لیے چاہا تھا کہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی اور اس کے اہل خانہ کی حرمت خراب کرنے سے بچا رہا ہوں، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں، تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ میری ان باتوں میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی کا شائبہ آنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے اللہ عز و جل، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں۔ نفس کی جنس کا تو یہ حال ہے کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، لیکن میرا رب عز و جل اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے معصوم کر دے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اللہ عز و جل کا کرم ہے۔ بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ نیک اعمال پر نازاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بندہ اپنے نیک اعمال پر نازاں نہ ہو، بلکہ وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کی ہے، اور اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے، اور گناہوں سے بچنے کو اپنا ہنر و کمال سمجھنے کے بجائے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے اسے گناہ سے بچا لیا ہے۔ یاد رہے کہ اپنے اعمال پر ناز کرنا اور خود پسندی میں مبتلا ہونا بہت ساری آفات کا مجموعہ ہے۔ ان آفات کو بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، خود پسندی گناہوں کو بھول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے، چنانچہ وہ بعض گناہوں کو بالکل ہی بھول جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی تلاش سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بھلا دیے جاتے ہیں، اور جن گناہوں کو یاد رکھتا ہے ان کو بھی معمولی جانتا ہے، اور انہیں کوئی اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ان کے تدارک کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بخش دیے جائیں گے، جبکہ اس کے برعکس عبادات اور اعمال صالحہ کو بہت بڑا سمجھتا، ان پر خوش ہوتا، اور ان کی بجا آوری کو اللہ تعالیٰ پر ایک قسم کا احسان جانتا ہے، اور توفیق عمل کی صورت میں ملنے والی نعمت خدا بندی کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اعمال کی آفات سے غافل ہوتا ہے اس کی زیادہ محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہری اعمال جب تک خالص اور آمیزش سے پاک نہ ہوں نفع بخش نہیں ہوتے، اور آفات کی جستجو وہ آدمی کرتا ہے جس پر خود پسندی کی بجائے خوف غالب ہوتا ہے، اور خود پسند آدمی اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر مغرور ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور اس کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام حاصل ہے، نیز وہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر احسان جتاتا ہے، حالانکہ یہ اعمال کی توفیق ملنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کے عطیات میں سے ایک عطیہ ہے، لیکن خود پسندی کی وجہ سے وہ اپنی ذات کی تعریف کرتا اور اس کی پاکیزگی ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ اپنی رائے، عمل اور عقل پر اتراتا ہے تو فائدہ حاصل کرنے، مشورہ لینے اور پوچھنے سے باز رہتا ہے، اور یوں اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ کسی بڑے عالم سے پوچھنا اچھا نہیں سمجھتا، اور بعض اوقات اپنی غلط رائے پر اتراتا ہے جو اس کے دل میں گزرتی ہے، اور اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خیال آیا اور دوسرے کی آراء کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں سنتا، اور نہ ہی کسی واعظ کا واعظ سنتا ہے، بلکہ دوسروں کو یوں دیکھتا ہے کہ گویا وہ جاہل ہیں
اور اپنی خطا پر ڈٹ جاتا ہے۔ اگر اس کی رائے کسی دنیاوی معاملے میں ہو تو اس پر یقین ہوتا ہے، اور اگر اخروی معاملے بالخصوص عقائد سے متعلق ہو تو اس کے باعث تباہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر ایسا شخص اپنے نفس پر تہمت لگاتا، اپنی رائے پر اعتماد نہ کرتا، نور قرآن سے روشنی حاصل کرتا، علماء دین سے مدد لیتا، علم کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا اور اہل بصیرت سے مسلسل پوچھتا رہتا تو یہ بات اسے حق تک پہنچا دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود پسندی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔